الحمد لله رب العالمين وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عن قریب ہم اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ جس طرح سے رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیتوں کو رکھتا ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی اپنے اندر بے شمار خصوصیتوں کو رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی 4 خصوصیتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف ہم معلوم کریں گے بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ چلے دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی بہت ساری خصوصیتوں میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے سال کے 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے رکھ دی، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو منتخب کر دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان 4 مہینوں کو، اور وہ 4 کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ جسے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بھی حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھے۔ کیسے ان حرمت کی پاس و لحاظ رکھے؟ کیونکہ جاہلیت میں بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی، عرب کے لوگ جو مشرکین تھے ان 4 حرمت والے مہینے میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے، اور جنگ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ اور ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو کیسے ہم گناہوں سے بچا سکتے ہیں، کیوں اس کی اہمیت بتائی گئی؟ اللہ نے خود کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ پر ان 4 مہینوں پر ظلم نہ کرو۔ کیسے ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر، گناہوں کا ارتکاب کر کے اور فرائض اور واجبات جو ضروری اعمال ہمیں کرنے کے ہیں انہیں چھوڑ کر ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کا آپ پاس و لحاظ رکھیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی تاریخ تو دور کی بات، اسلامی مہینے بھی انہیں یاد نہیں ہوتے۔ جن مہینوں سے ہم گزرتے ہیں، خصوصاً اسلامی مہینے، صرف رمضان کے علاوہ انہیں اسلامی اور کوئی مہینہ یاد نہیں ہوتا۔ ابھی ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو ان مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے۔ لہٰذا دوستو، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام یاد رکھیں۔ تاریخ تو دور کی بات، ان 12 مہینوں میں جس مہینے سے ہم گزرتے ہیں تو ان مہینوں کے بارے میں تو ہم معلوم رکھیں کہ ابھی ہم ذی القعدہ میں ہیں، ذی الحجہ میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ جب داخل ہوگا تو ہر مہینے کو ہم اگر معلوم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اس کے بہت سارے فائدے اپنی جگہ پر ہیں۔ ایام بیس یعنی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو نفل روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ان روزوں کی ہم پابندی کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اسلامی مہینوں کے بارے میں ہمیں اس کا علم ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ان اسلامی مہینوں کے بارے میں جانکاری رکھیں، معلومات حاصل کریں، پھر اس کے بعد ہم ان حرمت والا مہینے کی حرمت کی ہم پامال نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات، ان ذی الحجہ کی خصوصیتوں میں سے، ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیتوں میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ سارے مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ صرف اللہ نے قسم بھی نہیں کھائی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 10 دنوں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا
ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام دنوں کے مقابلے میں کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ. دنیا کے یعنی سال کے 365 دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی دن ہے تو یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. اب آپ سوال کریں گے رمضان کی راتیں کیا راتیں ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ راتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے سب سے افضل رات رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں. دنوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. آخر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی کیوں اتنی اہمیت بتائی؟ سوال آ سکتا ہے رمضان کی بات ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس لیے ان 10 راتوں کی اپنی جگہ پر قدر و قیمت ہے، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں اس قدر اہمیت ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اپنی جگہ پر مسلم ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہوتی ہیں. عبادتوں میں جو بڑی بڑی عبادتیں ابتدائی 10 دنوں میں ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں میں پوری عبادتیں جمع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ شہادتین کا اقرار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں اور اپنی زبان سے بار بار دہراتے بھی ہیں. نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خصوصاً عرفہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں ان 10 دنوں میں. اور اسی طرح سے حج جو اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے وہ یہی ان 10 دنوں میں آتا ہے. کسی اور ایام میں آپ حج نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات عبادتوں میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. صرف یہی عبادت ہے، ذکر و اذکار بھی ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی نے ابھی کرنے کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ. ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی اذکار ہے آپ ابتدائی 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، کیونکہ سلف صالحین کو آتے کہ ان کی زندگی کو پڑھ کر ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، شروع کے 10 دنوں میں مکمل ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اگر آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں تو ضرور کر سکتے. آپ دن میں 3 پارہ آپ پڑھیں. آپ اس انداز میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں آپ پورا قرآن مکمل پڑھ سکتے ہیں. الغرض ذی الحجہ کی خصوصیتوں میں سے دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. نہ صرف قسم کھائی بلکہ ان 10 دنوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے سال کے دیگر ایام میں کرنے والی عبادتوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے. اور اسی طرح ذی الحجہ کی خصوصیتوں میں سے ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حج جو اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، خصوصاً مالی اور بدنی استطاعت جس پر بھی ہو اس پر یہ واجبی طور پر ادا کرنا ضروری ہے، فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی استطاعت سے نوازا ہو اور بدنی استطاعت یعنی صحت بھی ہو تو اس پر حج یہ واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور ایام میں حج کا عمل قابل قبول نہیں. آپ ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کے اعمال کو آپ انجام نہیں دے سکتے. اسی لیے ان 10 دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک پورے حجاج مشاعر مقدسہ میں جمع ہوتے ہیں، مینا میں جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں، عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، پھر پورے اپنے حج کے ارکان اور واجبات اور سنتوں کو ادا کرتے ہیں. یہ صرف ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جیسا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے دنیا بھر کے مسلمان مرد ہو کے خواتین بزرگ سب کے سب
ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ایک عجیب فضا، ایک عجیب ماحول کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان، مرد ہو کہ خواتین ہو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی یہی تڑپ ہوتی ہے کہ پروردگارہ تو مجھے بھی حرمین کی زیارت نصیب کر دے۔ تو اسی لیے دوستو، آپ میں سے جو بھی اب تک حج بیت اللہ کا فریضہ انجام نہیں دیے ہیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ تڑپ اپنے اندر رکھیں کہ پروردگارہ زندگی میں ایک مرتبہ تو کم سے کم مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب کر دے، اور حج جو فریضہ ہے اس فریضے کو انجام دینے کی مجھے توفیق دے۔ ہمیشہ دعا کریں اور ہمیشہ سچے ارادے سے، اچھی نیت کے ساتھ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسباب پیدا کرے گا۔ ہمارے درمیان کتنے ایسے احباب ہیں جن کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہے، لیکن صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر ویسے ہی بات ایسے بھی ہیں جن کے پاس صحت تو موجود ہے، لیکن مال و دولت اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن آپ جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، سچا ارادہ رکھیں، انشاءاللہ بغیر اسباب کے بھی مسبب الاسباب اللہ رب العالمین آپ کے لیے اسباب پیدا کر سکتے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت سے آپ کو ملامال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ یہ ایسا عمل ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ بتایا ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ آپ اگر حج کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ کیسے جنت عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے۔ اللہ کے لیے حج کرنے کا مطلب ہے کہ حج کرتے ہوئے مکمل اخلاص کے ساتھ ہم حج کریں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، لوگوں میں تعریف سننے کے لیے نہیں، حاجی یہ لقب لگانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آپ حج ادا کریں۔ فلم یرفث ولم یفسق، اور حج ادا کرتے ہوئے حج کے دوران کوئی بے حیائی کے کام نہیں، کوئی گناہ کے کام نہیں، مکمل ارکان کے ساتھ بغیر گناہ کے آپ حج ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا رجع کیوم ولدته امه، وہ حج سے واپس ہوگا تو اس حال پہ واپس لوٹے گا حج سے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ جیسا کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بغیر کسی گناہ کے آتا ہے، تو اسی طرح حاجی حج سے لوٹتے ہوئے بغیر گناہ کے لوٹے گا۔ کب؟ دو چیزیں اس میں شرط ہے۔ پہلی شرط حج اگر ادا کرے تو اللہ کے لیے ادا کرے کہ اس میں اخلاص ہونی ہے۔ دوسری شرط حج کے دوران کوئی بے حیائی، کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت ذی الحجہ کی خصوصیتوں میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 دن ایسے ہیں جنہیں سال کے 365 دنوں میں یہ 2 دن بہت ہی قیمتی دن ہیں، اور وہ دن ہے یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام فیہ طلعت علیہ الشمس یوم عرفہ، سب سے بہترین دن جس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن کیا دن ہے؟ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے عرفے کا دن، غیر حاجیوں کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قیمتی مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ عرفے کا دن یہ وہ دن ہے جس سے ہمارا دین مکمل ہوا، دین اسلام ہمارا دین اسی دن مکمل ہوا۔ یہودیوں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا آیت تقرؤونها فی کتابکم، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ تم جس کو پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا، یہودی نے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، اور اس میں بھی عرفے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے درمیان کہا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے لیے دین کو مکمل کرتا ہوں، واتممت علیکم نعمتی،
اور تمہارے لیے میں اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہوں ورضیت لکم الاسلام دینا اور دین کو اسلام کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا. دیکھیے سبحان اللہ کتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کو اگر یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ دن یہ آیت ہمارے تورات میں ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو عید کا دن بنا کے ذرا تصور کر کے دیکھیں یہودیوں کے نزدیک عرفے کے دن کی کس قدر اہمیت ہے تو ہم مسلمانوں کے نزدیک کس قدر اہمیت ہونی چاہیے. عرفے کا دن سارے حجاج ایک کپڑے میں ایک آواز کے ساتھ سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور عرفہ یہ حج کا رکن ہے. حج کا رکن ہے. اگر کسی سے عرفہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوا, اسے دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا. اور غیر حاجیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا یوم عرفہ صوم یوم عرفہ یکفر السنة الماضیة والسنة القابلة. عرفے کے دن کا روزہ رکھنا, ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف کرتے ہیں. صرف حجاج کے لیے نہیں غیر حاجیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع عطا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور اسی طرح دوسری بات یوم النحر عید قربان, اس کے سلسلے میں آپ تفصیل سے آنے والے جمعے کے خطبے میں آپ معلوم کریں گے کہ عید قربان اس کی تاریخ کیا ہے, اس کے احکام و مسائل کیا ہیں. اس سلسلے میں آپ آنے والے جمعے میں معلومات حاصل کریں گے. الغرض کہنے کا مطلب ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی جس طرح رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیتوں والا مہینہ ہے, ویسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ بھی بہت ساری خصوصیتوں والا مہینہ ہے. پہلی خصوصیت یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے, بڑی قدر و منزلت ہے. لہٰذا ان 10 دنوں میں ہم خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں, فرائض کی ہو نوافل کی ہو, جس قدر ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جس طرح ہمارے دوسرے ایام گزرتے ہیں ہم دنوں کی طرح آنے والے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو ہم نہ گزاریں. زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے تکبیرات کو بلند کرنے کی کوشش کریں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ تک زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. آپ جہاں کہیں بھی رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں مکان میں ہر جگہ آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کرتے رہیں. اگر موقع ملے مسجد کو آئے, آپ وقت ملا تھوڑی دیر مصحف لے لے, قرآن لے لے, تھوڑی دیر پڑھے, یا مسجد سے جاتے ہوئے تھوڑی دیر قرآن پڑھ کر جائیں تو آنے والے ان 10 دنوں کی آپ قدر کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری خصوصیت حج جو اسلام کا عظیم رکن ہے, اللہ نے انہی ذی الحجہ میں اللہ نے اس کو فرض کیا. اور چوتھی خصوصیت ذی الحجہ کے خصوصیت میں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یوم عرفہ اور یوم النحر جیسا عظیم دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذی الحجہ کی ان خصوصیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. خصوصاً ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ, جو بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھے, جو بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھے, وأراد أن يضحي, اور وہ قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو, فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره, اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے. جو بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. بس 3-4 دنوں میں ہم ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. جیسا ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد سے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے ان ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو جائیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کما حق ہو اس سے فائدہ اٹھانے, کما حق ہو اس میں عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.